صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی اس کو یہ کہا کہ واپس جائیے، اپنی نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے آگے سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا کہ پڑھ کے تو آیا ہوں، ابھی پڑھیے۔ وہ واپس چلا گیا، اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ واپس جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس چلا گیا، پھر جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا اور اس نے آگے سلام کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ واپس جائیے، نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ترمذی میں ہے کہ وہ چوتھی دفعہ کے بعد، یعنی 3 دفعہ وہ پڑھ چکا تھا، چوتھی دفعہ پڑھنے کے بعد یا صرف 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر مجھے نہیں آتی، تو آپ مجھے سکھا دیجیے۔ تو یہاں تک جو حدیث صحیح بخاری کی آپ نے سماعت فرمائی، اس سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹائم مسجد میں بیٹھنے کے لیے ضرور مقرر کریں، چاہے فجر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، کچھ تفکر، کچھ غور۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات سمجھانی ہوتی تھی تو بالکل سیدھی بات کرتے تھے، یعنی آپ نے اس شخص کی، وہ شخص کون ہوگا؟ آپ کے زمانے میں جتنے بھی مسلمان تھے سب صحابہ تھے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اور اسلام پر ہی وہ فوت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ تو جو مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ سے سلام کا جواب وصول کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، صحابی ہے۔ لیکن دین تو ان کو بھی سیکھنا پڑا ہے، نماز تو ان کو بھی سیکھنی پڑی ہے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھائی ہے۔ دیکھیں آپ بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں تمہیں جو یہ کہہ رہا ہوں واپس جائیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، وہ نماز وہ پڑھ کے تو آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مذاق تو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بیانی تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی اس بات کا مطلب اس نے یہی سمجھا کہ یہ نماز میری نماز نہیں ہے، اس لیے وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے گیا اور پڑھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ کتنی دور گیا ہوگا، مسجد کتنی سی تھی اس وقت، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی مسجد نبی نہیں، آج کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہے کہ اس وقت جو پوری مدینے کی بستی تھی وہ آج مسجد نبی بن چکی ہے۔ تقریباً بقیع کا قبرستان ساتھ ملا ہوا ہے، مسجد غمامہ
وہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر صلاۃ الاستسقاء بارش مانگنے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں بھی ایک مسجد بنی، وہ سائن کے ساتھ تقریباً ٹچ ہے. تو اس وقت کی مسجد نہیں، اس وقت تو چھوٹی سی مسجد تھی، پوری مدینے کی بستی آج مسجد بن گئی. تو وہ شخص واپس جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ کے واپس آ رہا ہے، پھر سلام کہہ رہا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واپس آ کے سلام کہنا یہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ آپ کی بات کو غور سے سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد امت کوئی نہیں. اور ساتھ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے امت کو، یہ درس دیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صحیح علماء میسر آ جائیں، جو دلیل کے ساتھ بات کریں، کتاب و سنت سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، ان کی بات غور سے سنو، توجہ کے ساتھ. جب بھی آپ بات سنیں گے فائدہ ہوگا، کچھ سیکھیں گے اپنے لیے، آخرت کے لیے، اولاد کے لیے. تو انہوں نے یہ بات غور سے سنی کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. تو جا کے انہوں نے پڑھی. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا لا احسن غیر ھذا، اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، تو آپ مجھے جو بار بار فرما رہے ہیں تو آپ مجھے سکھا دیجئے. آپ بھی اس سنت مبارکہ کو پورا کیجئے. ٹھیک ہے، اپنے سٹیٹس کا خیال رکھیے، اپنے منصب کا خیال رکھیے، کیونکہ ہمیں اپنے منصب کا بہت خیال ہے. کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے تشہد کی دعا نہیں آتی، مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، میں صحیح نماز سنا نہیں سکتا، کسی کو سکھا نہیں سکتا. کسی کو پتہ لگ گیا تو میرے پلے کیا رہے گا. چند دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ ایک بھائی سے میں نے پوچھا آپ کو نماز یاد ہے؟ کہتا ہے تھوڑی تھوڑی بھولتی ہے، تلفظ صحیح نہیں. یہ بات اس نے کتنے لوگوں کو کتنی دفعہ بتائی ہوگی؟ جتنی مرتبہ اس نے یہ بات بتائی ہے، اگر توجہ کر کے وہ اتنی مرتبہ نماز کے کلمات ہی دہرا لیتا تو اس کی نماز درست ہو سکتی تھی. چلو میں کہتا ہوں جی، میں اور آپ ہم اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے تنہائی میں تو نماز سیکھ سکتے ہیں کہ یار میری نماز سنیں ذرا، میں نماز سکھا دیں، مجھے نماز صحیح پڑھ رہا ہوں میں. دیکھو صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی، سجدے کے لیے زمین پر اترے. جب نماز کمپلیٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے ساتھیو، میرے صحابہ. اس کا مطلب ہے کہ ساتھی وہی ہوتا ہے جو نماز سیکھتا اور سکھاتا ہے. سب سے آپ کا مہربان کون ہے؟ جو آپ کو نماز سکھائے، کیونکہ نماز اللہ سے جوڑتی ہے اور مہربانیاں حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اگر کبھی زندگی میں مشکل آن پڑے، مصیبت آ جائے، پریشانی گھر میں باہر میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کرنا ہے اور نماز کے ساتھ مت. جب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے، دل پریشان ٹوٹا ٹوٹا سا ہو، مایوسی سی ہو، حالات، سیاست، مہنگائی، کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، ڈالر، سونا، ان کو سوچنے کی بجائے اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے، انشاءاللہ بہت سمجھ آ جائے. پھر 2 رکعتیں پڑھیے، استخارہ کیجئے. یعنی نماز کے ساتھ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدہ طور پہ اس نیت سے پڑھیے. 2 رکعتیں صلاۃ الحاجہ پڑھیے، 2 رکعتیں استخارہ کی پڑھیے، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیے. استخارہ کی دعا اللہم انی استخیرک بعلمک. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ استخارہ کی دعا اتنی باقاعدگی اور پابندی سے سکھائی جس طرح کو قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں. استخارہ کی دعا، استخارہ کا طریقہ، استخارہ کی اہمیت، اس کی فضیلت.
آج میں اور آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ کاروبار شروع کروں، دکان شروع کروں، سفر کروں، شادی کروں، بچے کا کوئی سلسلہ کروں. مخلوق سے مشورہ کرتے ہیں، خالق سے نہیں مشورہ کرتے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من استخار واستشار لم یندم ما خاب. جس نے مخلوق سے مشورہ کیا اور خالق سے خیر طلب کی، وہ نہ رسوا ہوگا نہ نقصان والا ہوگا. استخارہ کی عادت ڈالیے. 2 رکعتیں پڑھیے، بغیر فرض کے پڑھیے. اگر دعا یاد ہے، تشہد میں تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اگر یاد ہے وہ پڑھ لی، رب اجعلنی بھی پڑھ لیں. سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اس کے بعد سلام پھیر دیجئے. اس کے بعد کوئی سونا ضروری نہیں ہے، کوئی خواب نہیں آتا. بس اگر اس میں بہتری ہو تو اللہ اس طرف راستے کھول دیتا ہے، آسانیاں فرما دیتا ہے، ایسے لوگ مل جاتے ہیں. اور اگر اس میں بہتری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرف سے بندے کا ذہن پھیر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے 2022 میں کتنے کام کیے ہوں گے؟ 23 شروع ہے نا، 20 تاریخ ہے 23 کی جنوری کی. تو اس میں ہم نے کتنی مرتبہ استخارہ کیا؟ جس کو زبانی سورہ یہ دعا یاد نہیں، سلام پھیر کے کتاب دے کے پڑھ لے. استخارہ کی عادت ڈالیے، دعائے استخارہ پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. جابر بھی صحابی ہیں، عبداللہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہما. جب باپ بیٹا دونوں صحابی ہوں تو رضی اللہ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی فضیلت، اہمیت بتاتے اور سکھاتے تھے، اس طرح جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورہ مبارکہ یاد کرواتے اور سکھاتے. اور فرمایا کرتے تھے جب بھی تمہیں سے کوئی بندہ کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر فرض کے. تو انشاءاللہ آپ کو بڑی خیر ملے گی. صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعتیں پڑھیے. جب دل ٹوٹا لگے نا، مایوس لگے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے. رات ہی ہماری میرے محترم کے ساتھ مجلس تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور ہم سب کو کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سب نے استخارہ کرنا ہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. خیر کی بات کوئی بتا رہا ہے آپ کو اس دور میں، وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے. محسنوں کو پہچانیے، ان سے نفرت نہ کیجیے، ان سے منہ نہ موڑیے، ان کے نمبرز نہ ڈیلیٹ کیجیے، ان کا نمبر دیکھ کے سائڈ پہ نہ کر دیجیے، سائلنس نہ کر دیجیے کہ بس ٹھیک ہے اس نے کیا کہنا ہے. وہ محسن ہے آپ کے. جب دنیا سے آپ جائیں گے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، ان کو دعائیں آتی ہیں جنازے کی، وہ دعاؤں کے سائے میں اور چھاؤں میں آپ کو سپرد خاک کریں گے. اور جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں ہو سکتا ہے پوسیبلٹیز ہیں، امکانات ہیں کہ ان کو دعائیں کی یاد نہ ہو، جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں نا. تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بات غور سے سنتے تھے. اس نسبت سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ علماء کی بات غور سے سنی. جب وہ دلیل سے بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، بٹھائیں، دین کی بات کو دھتکاریں نا. آپ کو کیا کہا انہوں نے؟ کہا علمنی، اللہ کے رسول اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھا دیجئے.
3 دفعہ نماز پڑھی اس بندے نے، 3 دفعہ سلام کہا، آپ نے تینوں مرتبہ جواب دیا، اور تینوں مرتبہ جواب کے ساتھ یہ بھی ساتھ کہہ دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی، صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی، جائیے اپنی نماز کو پڑھیے۔ وہ جاتے رہے، دہراتے رہے، واپس آتے ہیں، دہراتے ہیں، واپس آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر یہی کہتے جاتے ہیں۔ کبھی میرے دل میں بھی یہ تمنا آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ کے بندے، جب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے نماز سکھا دیجئے، نماز کے کلمات، نماز کا ترجمہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ سیکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھانی شروع کی۔ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں یہ مسیء الصلاۃ، مسیء الصلاۃ، یعنی یہ وہ حدیث ہے، اس بندے کی حدیث ہے جو نماز میں غلطیاں کر رہا تھا۔ مسیء الصلاۃ یعنی نماز میں خرابیاں کرنے والے بندے کی حدیث۔ اس حدیث کا نام یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا جب نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کیجئے تو اچھے طریقے سے وضو کیجئے۔ وضو کی ترتیب، طریقہ، اس کے احکامات، فضائل، فضیلتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف منہ کر لیجئے، اور پھر فرمایا جو تمہیں قرآن مجید سے میسر ہے وہ پڑھیے۔ پھر اتنی دیر کھڑے ہوں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ سیدہ ام سلمہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں رضی اللہ عنہن، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ الفاتحہ کی قرات مفسرہ تھی، مفسرہ تھی، ایک آیت پڑھتے رکتے، ایک آیت پڑھتے رکتے۔ سورۃ الفاتحہ کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سورہ فاتحہ کو نماز کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے، یعنی کچھ وہ میری تعریفیں کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے، کچھ حصہ تعریفوں کا ہے، کچھ مانگنے کا ہے، کچھ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، شان، عزت اور حمد کو بیان کرنے کا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی التجا ہے۔ یہ ہے نصف نصف۔ جب یہ کہتے ہیں بندہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ کبھی توجہ کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نماز اس دھن سے پڑھی کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میرا رب سن رہا ہے، اور میرا رب، میں قاسم ہوں، میں صفدر ہوں، میں فردوس ہوں، میں خالد ہوں، میں صادق ہوں، میں جاوید ہوں، میں عمر ہوں، میں عثمان ہوں، طلحہ ہوں، میں کوئی ہوں، رب میرے اس کلمات کو سن رہا ہے اور مجھے ریٹرن دے رہا ہے جواب کیا؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ یہ کس کو بتاتے ہیں؟ ملائکہ کو بتاتے ہیں، فرشتوں کہتے ہیں لکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ حمدنی عبدی الحمدللہ رب العالمین۔ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، واحد مالک ہے، آج بھی مالک ہے، لیکن آج اس نے اختیارات دیے نا، کچھ نہ کچھ اولاد پہ اختیار دیا ہے، زمین کا اختیار دیا ہے، کچھ مال دیا ہے، اس میں کچھ تصرف دیا ہے، اس نے سارے اختیارات اللہ سلب کر لیں گے، صرف وہ اکیلا ہی مالک ہوگا۔ زمین و آسمان اللہ کی انگلیوں پر ہوں گے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا ان الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں دنیا کے اندر غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، بڑے بڑے بول بولنے والے، اپنی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اللہ کی بادشاہی، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی عزت اور شان، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے، میری تمجید کو بیان کیا ہے، میری بڑائی کو بیان کیا ہے، میری کبریائی کو مان لیا ہے اور اس کا اقرار کر لیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت، تیری ہی بھی نہیں بس تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ زمین و آسمان اس بات پر کھڑے ہیں، فرشتے اس بات پہ کھڑے ہیں، آسمان کھڑا ہے، زمین چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، انبیاء اور رسول اس کام کے لیے آئے، کتابیں صرف اور صرف اسی بات کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ایک مقصد ہے، یہ سب سے عظیم مقصد ہے اور یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ کبھی سوچا کہ انبیاء اور رسول سارے اس کام کے لیے آئے، کتابیں اس کام کے لیے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، علاقہ بدر کیا گیا، صرف یہی بات تھی کہ یہ نہیں کہنا۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری عبادت کو اور میرے ساتھ استعانت کو، مدد مانگنے کو خاص کر دیا۔ اهدنا الصراط المستقیم، دعائیں ہیں، یہ یہاں سے دعا شروع ہو گیا، اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں تو سیدھے راستے پر، دکھا نہیں۔ ہدایت کا معنی جو زیادہ جامع ہے وہ چلا ہے، دکھا نہیں۔ دیکھ تو رہا تھا بندہ راستے کو، لیکن چلنا کمال ہے۔ سب کو پتا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو نہ بولے کمال ہے۔ سب کو پتا ہے سچ بولنا چاہیے، تو سچ بولے کمال ہے۔ پتہ ہے نماز پڑھنی فرض ہے تو پڑھے کمال ہے، زکات دینی فرض ہے تو دے کمال ہے۔ آئیڈیاز تو ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ دکھا نہیں، چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا اور کنٹینیو رکھ۔ یہ نہیں صرف رمضان میں، صرف مسجد میں سیدھا راستہ صرف نماز ہے نہیں، ہر معاملے میں سیدھے ہو جاؤ، دل سیدھے کرو، آنکھوں کو سیدھا کرو، کانوں کو سیدھا کرو، فکریں سوچیں سیدھی کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ کسی کو کہیں نا اللہ تمہیں ہدایت دے، وہ سمجھتا ہے میں بے ہدایت ہے، وہ سمجھتا ہے میرے لیے بد دعا کی ہے، کہتا ہے مجھے گالی دی ہے، غصہ کیا ہے۔ بھئی تو ہر رکعت میں نماز کی، ہر رکعت فرض ہو، سنتیں ہوں، وتر ہو، نوافل ہو، عید ہو، جنازہ ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، صلاۃ الخوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، اور ہر رکعت میں پڑھنی پڑتی ہے، اور ہر رکعت میں یہ آپ اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستے پر چلا۔ جب آپ کسی نے آپ کو کہہ دیا تو غصہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ غصہ کرتا ہے، کہتا ہے میں کوئی بے ہدایت ہوں، مجھے ہدایت نہیں ہے، آپ کو زیادہ ہدایت ہے۔ جو دعاؤں پہ بحث کرے وہ سمجھ لیجئے کہ اس بندہ اپنے آپ کچھ سمجھ رہا ہے۔ دعا دی آپ آمین کہیں، آگے چلیں بس ختم۔ کوئی بندہ مجھے اگر کہے، آپ کو کہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اس الٹا اس کو نہ کہیں گے تو بھی ڈر، یہ غلط بات ہے، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ جب کہے ڈر جاؤ تو ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو جب آپ کو کوئی کہے، مجھے کہے، تو اس پہ بحث کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی خیر والی عادت نہیں۔ خیر، اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، دکھا نہیں، چلا۔ صراط مستقیم ہے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ سورۃ النساء میں اس کی وضاحت ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ جو ہم جب سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کن کا راستہ مانگتے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ تو بڑی اچھی دوستی ہے، جس نے یہ مانگ لی، وہ بھی اچھا ہے، مل جائے گی اس کو، کیونکہ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دل سے مانگی، وہ بھی اچھا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ دعا مانگنا اور یہ مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ایک کسی بندے کے دل میں یہ آتا ہی نہیں، ہم تو بے سمجھی میں یہ کلمات پڑھتے ہیں نا سمجھی میں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعامات کیے، انعامات کی بہاریں کی، انعامات کی برکھا برسائی، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء، صالحین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ بہترین دوستی، بہترین ساتھ ان کا ہے، یعنی ان سے بہتر ساتھ کوئی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھی۔ آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ مانگنا، یہ مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہی کافی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب یعنی ان لوگوں کے راستے سے، ان کی عادتوں سے، ان کی خصلتوں سے، ان کی سوچ و فکروں سے میں بچا جو مغضوب علیہم تھے، مغضوب علیہم جن پر غصہ ہو گیا اللہ کا، یہودی، یہودیوں کی کارستانی۔ یہودی دنیا کے اندر اس وقت معیشت کے افریط بنے ہوئے ہیں، سود کے نظام دنیا میں انہوں نے قائم کیے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے لوگوں کو جھگڑا ہوا ہے انہوں نے۔ مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تو سب سے زیادہ مخالفت یہودی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے زیادہ سخت مومنوں کے لیے جن کو آپ پائیں گے وہ یہودی ہیں۔ غیر المغضوب سے المغضوب علیہم یہودی ہیں، خصوصاً یہودی ہیں، یہ خاص اصطلاح ہے مغضوب علیہم۔ ویسے تو اللہ کا غصہ اور بھی کئی لوگوں پہ ہوتا ہے، مشرکین پہ بھی ہوا، اوروں پہ بھی ہوتا ہے۔ کئی ایسے مسلمان بھی کام کرتے ہیں جن پر وہیتے ہیں کہ اس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا معنی بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین، کفار کے بارے میں نہیں ہے صرف، بلکہ مسلمانوں کی بھی ایسی غلطیوں اور خطاؤں کے بارے میں بھی ہے۔ لیکن مغضوب علیہم خاص ٹرم ہے، اصطلاح ہے یہودیوں کے بارے میں، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کا قہر ہوا، اللہ کی لعنتیں ہوئی اور ان کے اوپر پھر ذلتیں مسلط کر دی گئی۔ اللہ کے اتنے انعامات ان پر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلتیں دی، لیکن جب انہوں نے ناشکریاں کی، نافرمانیاں کی، اسی شرک پر پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھین لیا اور پھر ان کو کنگال کر دیا اور فقیر کر دیا اور لسن اور مسور اور اس کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے اور بڑے پھر ذلیل ہوئے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، یعنی خاص اصطلاح ہے یہ نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائیڈ کیا ہے، آدھا اس کے لیے آدھا میرے، یعنی کچھ وہ پہلے تعریفیں کرتا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں جب آپ نے مانگنا ہے نا، عرب کی دعاؤں میں اور عجم کی دعاؤں میں یہ خاص فرق ہے۔ عرب کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، صحابہ اکرام کو جو آپ نے یاد کروائی وہ دعائیں، اس میں آپ دیکھیں زیادہ تعریف ہے اللہ کی۔ چھوٹا سا سوال ہوتا ہے تو اللہ کی تعریف زیادہ کیا کریں۔ میں صرف فائدے کے لیے ایک بات بیان کر کے آگے جا رہا ہوں کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے کیا کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ ذرا غور کیجیے، صرف اللہ کی تعریف اور اپنی زیادتی اور اپنی نافرمانی کا اقرار، اظہار، عاجزی، لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم بہت گناہگار ہیں جی، ہم بہت عاجز ہیں جی، ہماری کیا اوقات ہے جی، جھوٹ بولتے ہو تمہارا عمل بتاتا ہے، تمہارے اقوال بتاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہو۔ جناب یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے کو بھی یاد کرو اس امت کے لوگوں، ذنون مچھلی والا، ذنون نون کہتے ہیں مچھلی، نون مچھلی، ذنون فش والے پیغمبر کو بھی تو یاد کرو۔ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ کے حکم سے پہلے ہی اپنی قوم اور بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی بات کہ پیغمبر میرا
تربیت میری، میں نے تو ابھی آرڈر ہی دیا بستی کو چھوڑنے کا، یہ پہلے چھوڑ کے نکل گئے. اذ ذهب مغاضبا، تو غصے میں تھے نکل گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، قدرت نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے سمجھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس طرح نکل گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، بس یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی. جتنا کوئی پیارا اور قریبی اور محبوب ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی لگتی ہے. ہم تو اس طرح کی بے شمار کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہم کتنی کرتے ہیں، دن رات کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بس پکڑ لی تھوڑا سا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے تو انہوں نے اندھیروں میں ندا لگائی، پکار اٹھے، پکار اٹھے، بول اٹھے. کیا بولے، کیا کہا؟ یہی کہا اللہ الہ، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی تو ہے، تو سب کچھ ہی ہے. آگے کیا، سبحانک، تو پاک ہے. یعنی یہ جو مجھے سمندر میں پھینکا، کشتی سے گروایا، مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرایا، یہ تیرا فیصلہ، کوئی میرے اوپر زیادتی نہیں ہے، تو زیادتیوں سے، ظلم سے، عیب سے پاک ہے. سبحانک، تو پاک ہے، تو ظلم زیادتی والا فیصلہ کر سکتے ہی نہیں. انی کنت من الظالمین، مجھ سے تو پہلے بھی جرم ہوتے ہی رہے ہیں. انی کنت، میں پہلے بھی ظالموں میں سے تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے. مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے بڑا خوبصورت، کہا مجھ سے تو پہلے بھی اس طرح کی کئی بھولیں ہوئی ہوں گی، لیکن تو نے اپنی شان کریمی سے پکڑا نہیں، معاف کر دیا. اب پکڑا گیا. اس میں انہوں نے کیا مانگا ہے اللہ سے ذرا بتائیں. کہا ہے یا اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اندھیرا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، ڈر لگ رہا ہے. کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا. اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے اور اللہ کی شان کا اقرار کیا. بس تو ہی تو ہے، ہو گیا، بس تو ہی تو ہے. تو دعاؤں میں زیادہ اللہ کی تعریف کیا تھا. یہ سورہ فاتحہ، یہ اس کو نماز کہا گیا ہے، یہ سورہ نماز ہے، نماز کی سورت اس کو کہا گیا، اس کا نام ہی نماز ہے. سورۃ الفاتحہ کے جو اسماء کتاب و سنت میں آتے ہیں، مفسرین نے جو لکھے ہیں، ان میں سے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام نماز ہے، الصلاۃ. جیسے الفاتحہ ہے الصلاۃ، مطلب اس کے بغیر نماز نہیں. چاہے بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے بغیر نہیں ہوتی. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ یہ مجھے نماز میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ نماز میں تھوڑا بہت الجھاؤ سا پیدا ہو رہا ہے، کیا تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ جب میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اونچی پڑھوں تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں. اچھا، بہت سارے لوگ تو یہ بات آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے جو امام پڑھے گا ہم نہیں پڑھیں گے. میں بطور تسلیم بات کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، تم تو زور اثر میں بھی نہیں پڑھتے، اس وقت تو امام آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں پڑھتے. اچھا، اب کیوں نہیں پڑھتے؟ ظہر اثر کی نماز میں جو لوگ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، پہلا وہ بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس کی بہترین تفسیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور سمجھا دی کہ بھائی قرآن جب پڑھا جائے کچھ نہیں پڑھنا، غور سے سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لو. یہ ابو داؤد کی حدیث وضاحت ہے. نمبر 2، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. سورہ اعراف
8ویں پارے میں ہے اور 9ویں پارے کی سٹارٹنگ میں یہ ختم ہو جاتی ہے آراف، اور یہ مکی سورت ہے۔ مکہ میں تو باجماعت نماز تھی ہی نہیں، تو یہ آیت نماز کے بارے میں کیسے ہوگی؟ توجہ رکھیے، مکہ میں باجماعت نماز شروع نہیں ہوئی، مدینہ میں آگے اذان شروع ہوئی، مدینہ میں آگے باجماعت نماز شروع ہوئی، تو یہ آیت مبارکہ نماز کی سورہ فاتحہ کو منع کرنے کے لیے کیسے ہوگی؟ ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَأَنصِتُوا، کہ تم خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ اس کے باوجود ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ باہر سے ایک بندہ آتا ہے پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہوگی، ہم بتا دیتے 2 ہی۔ باہر سے ایک بندہ آگے کہتا ہے السلام علیکم، ہم اس کا جواب دیتے وعلیکم السلام۔ یعنی اس آیت کے اترنے سے تو نماز میں ہمارا کلام منع نہیں ہوا، سورہ فاتحہ کیسے منع ہو سکتی ہے؟ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کا خیال کرو، بالخصوص نماز وسطی کا، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز نماز عصر۔ اس کے بعد ہمارا نماز میں کلام منع ہو گیا۔ پھر جو بندہ نماز میں آ کے سلام کہتا، ہم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، قیام میں کھڑے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے، بس نماز میں سلام کہیں گے ممنوع نہیں ہے، مسجد کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے آہستہ کہہ دیجیے۔ تو اس آیت کے بعد تو ہم کلام کرتے رہے، یہ والی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو سورہ فاتحہ کیسے منع ہوگی؟ اچھا، ظہر اثر کی نماز میں تو امام جہری نہیں پڑھتا، پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال ہے نا، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں امام نے جو پڑھ لیا وہ مقتدیوں کے لیے بھی ہو گیا۔ چلو، جنازے میں امام بھی نہیں پڑھتا۔ جنازے میں جو لوگ سورہ فاتحہ کے قائل نہیں ہیں، وہ جنازے میں نہ امام پڑھتا ہے نہ مقتدی پڑھتا ہے، بلکہ باقاعدہ جنازے سے پہلے وہ جنازے کا جب طریقہ بتاتا ہے، پہلے نیت بتاتا ہے، جبکہ وہ نیت کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نیت ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تکبیر، اور پہلے تکبیر کے بعد یہ گا ثنا، اور اس میں بھی 2 لفظ ایڈ کر دے گا۔ اس کے بعد کیا کہے گا کہ دوسری تکبیر کے بعد درود ہوگا، دعا اور سلام، سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ اچھا، پہلے تم نے یہ کہا بھی امام پڑھ رہا ہے ہم کیسے پڑھیں؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ظہر اثر میں امام کا پڑھا ہمیں کافی ہے۔ تو ہم جب آپ سے یہ کہیں کہ جنازے میں تو امام بھی نہیں پڑھتا، پھر اچھا امام تشہد نہیں پڑھتا، امام سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا، امام سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا، تمہیں امام کا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنا مشکوک لگتا ہے، اس پر یقین نہیں، وہ بھی نہ پڑھو۔ جب امام کا پڑھا ہوا مقتدی کو کفایت کرتا ہے تو التحیات کیوں کفایت نہیں کرتا؟ اچھا، پھر اس سے آگے جو اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا، مثلا جمعہ ہو گیا وہ سنتے پڑھ رہا ہے، یہ جمعے کے متعلق میں بات کر چکا ہوں پہلے کہ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے بعد تم نے پوری نماز پڑھنی ہے ظہر کی، کیونکہ پتہ نہیں کہ تمہارا جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں، پورا جماعت پڑھتے ہیں ظہر کی۔ اچھا، وہ جمعے کے بعد خیر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بھی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اکیلا بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں، جہری نماز نہیں، ظہر نہیں، جنازہ نہیں، اکیلا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام ہو، مقتدی ہو، جنازہ ہو، وتر ہو، سنتیں ہو، فرض ہو، اور اس کو سورہ نماز کہا گیا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائیڈ کیا ہے،
یعنی آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، تعریفیں کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس بندے کو جو مسیء الصلاۃ ہے، فرمایا قرآن پڑھ جو تمہیں میسر ہے، اس کے بعد رکوع کر، جتنا رکوع میں تو اطمینان حاصل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سر ایسے اٹھایا ہوتا ہے کئی لوگوں نے، اب میں ممبر پہ کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا، وہ رکوع اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یہ پوری گردن چکانی ہے، یہ کمر اور گردن کا لیول بالکل برابر ہونا چاہیے، بالکل برابر۔ ویسے کبھی آپ کسی کو اپنا رکوع سجدہ چیک کروا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انوائسیں چیک نہیں کرواتے، فلاں چیک نہیں کرتے، صحیح ہے، ایسے گڈی میں لے گئے صحیح ہے، یہ سب دکھاتے ہیں، لیکن نماز میں ہمیں شرم آتی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نماز سے بھی چوری ہو سکتی ہے؟ کئی بار یسرق من صلاۃ، فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، یہ تو بدترین ہے جو رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا۔ کہا کیسے پورا نہیں کرتا؟ کہا رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتا اور سر بھی جو ہے برابر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنی کمر کو اتنا سیدھا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر اس پر پانی انڈیل دیا جاتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا۔ نماز سیکھیے توجہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اتنا کھڑے ہو جاؤ اطمینان ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب بندہ سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کھڑا ہوا نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ سجدہ کرو اطمینان سے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان، پھر سجدہ اطمینان، پھر دو سجدوں کے درمیان بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنی ساری نماز اس طرح ہی پڑھو، دو سجدوں کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر جب آپ نے اس بندے کو جن کو بار بار آپ فرما رہے تھے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز میں جو عقیدے کا تو مسئلہ نہیں تھا، وہ شہابی تھا اور کوئی اس کا رسالت کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، ارکان کی تعدیل نہیں تھی، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نماز سکھائی، اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیے، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز سکھائیے، اور فرمایا ساری نماز میں پھر اسی طرح ہی کیا کرو۔ تو نماز سکون سے پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، ترجمے پر بھی دھیان کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو بات میں نے کہی اور آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، عمل کرنے کی مکمل اور مستقل توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔